بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، سال 2025 خاموشی سے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، وہ دن، وہ راتیں، وہ لمحے جو کبھی ہمارے سامنے مستقبل تھے، یعنی آنے والے تھے، آج وہ سب ماضی کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ ذرا رک کر سوچئے، یہ جو گھڑی ابھی چل رہی ہے یا یہ جو سانسیں ابھی آ جا رہی ہیں، کیا معلوم اگلے سال ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ آج جب کہ سال 2025 ختم ہونے کو ہے تو ہم اس موقع پر کسی اور کا نہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنا محاسبہ کریں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ آج خود سے سوال کیجئے، اس سال میں نے اللہ تعالیٰ کے کتنے احکامات پر عمل کیا؟ کتنی نمازیں وقت پر پڑھی؟ کتنی نمازیں مجھ سے قضا ہو گئی؟ اس سال کے دوران قرآن سے میرا رشتہ مضبوط ہوا یا کمزور؟ احادیث سے میرا رشتہ مضبوط ہوا یا کمزور؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا تعلق مضبوط ہوا یا کمزور؟ میں نے کتنے لوگوں کے دل توڑے، کتنے لوگوں کے دل جوڑے، کتنے لوگوں کے درمیان میں اختلاف پیدا کرنے کا سبب بنا، کتنے لوگوں میں میری وجہ سے اتفاق ہوا، مصالحت ہوئی۔ میری زبان سے، میرے ہاتھوں سے، میرے عمل سے، میرے رویے سے کس کس کو تکلیف پہنچی، میں نے مخلوق خدا کو کیا فائدہ پہنچایا، کیا نقصان پہنچایا، غریب، نادار، ضرورت مند لوگوں کی مدد کی یا نہیں کی۔ ان سب سوالات اور ان کے جوابات پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے کون ہے جو بے گناہ ہو؟ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ ہمارا رب بڑا رحیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی، گناہ کیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آج اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں، ہماری آنکھوں میں ندامت ہو، دل میں پختہ ارادہ ہو، تو وہ رب ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ ذرا سوچئے، کتنے گھنٹے ہم نے فضول گزار دیے، کتنی راتیں بے مقصد باتوں میں ہم نے ضائع کر دی، اور پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ زندگی میں برکت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، صحت اور فارغ وقت۔ وقت ہاتھ سے نکل جائے تو صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، سال کے ان اختتامی گھڑیوں میں ہمیں اپنے ماضی کا محاسبہ کرنے کے ساتھ ساتھ آئندہ کا لائحہ عمل بھی بنانا چاہیے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں نیا سال عطا کیا تو ہم یہ وعدہ کریں کہ نماز کو زندگی کا مرکز بنائیں گے، قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں گے اور مضبوط کریں گے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط کریں گے، اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیں گے، اپنے والدین کو خوش رکھیں گے، حلال کمائیں گے، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں گے، کسی کا دل نہیں توڑیں گے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور اگر ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی تو معافی مانگیں گے۔ کامیابی صرف دولت میں نہیں، کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ یاد رکھیے، سال بدل رہا ہے، لیکن قبرستان میں سال نہیں بدلے جاتے، وہاں صرف اعمال کام آتے ہیں۔ نماز، صدقہ، نیک نیت، اچھا کردار، اچھا عمل، یہ چیزیں کام آئیں گی۔ ہم سب کو دل سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، ہمارے گزرے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے حال کو سنوار دے، ہمارے مستقبل کو اپنی رضا والا بنا دے، ہمیں خود احتسابی کرنے والا بندہ بنا دے، اور ہمیں ایسی موت عطا ہو جس پر اللہ راضی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔